الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہجرت کے 7ویں سال بھی کافی جنگیں ہوئیں، ان میں سے ایک جنگ خیبر ہے۔ خیبر مدینے سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کی یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہے۔ جس طرح سے ہم نے پچھلے سلسلے میں سماعت کیا تھا، جنگ خیبر میں جنگ خندق میں جن کفار عرب نے مدینے پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ بنو نذیر کے یہودی جب مدینے سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو رؤسا خیبر چلے گئے تھے، ان میں سے حیی بن اخطب اور ابو رافع بن سلام بن ابو حقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برانگیختہ کیا، اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حیی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا، اور ابو رافع سلام بن ابو حقیق کو 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ یہ لوگ مدینے پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی انہوں نے آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ بازو اور تلوار کے دھانی تھے، اور ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی، اور ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینے پر حضرت سبع بن عرفتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا، اور 3 جھنڈے آپ نے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر کو دیا، اور ایک جھنڈا علمدار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور خاص علم نبوی جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ کو آپ نے ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں آپ داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیہ اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعہ سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن ذخیرہ قلعہ ناعم میں جمع کر دیا، اور فوجوں کو نطات اور قموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔
ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ قموز تھا، اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا یہ رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی جو تھا وہ بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعہ نطات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجیع میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور خیموں بار برادری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا تھا، اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر وہ لوگ جو ہے حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نعیم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم جو ہے وہ سر نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے جو ہے وہ بھیجا، اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جاں بازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعہ کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ کر دن بھر قلعہ پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اور کیوں کر فتح ہوتا؟ فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز اور شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے تو 3 بشارتیں تھیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے، اور خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے۔ لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی، تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا علم نبوی، اپنا جو علم نبوی تھا، جھنڈا تھا جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو، اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر اور تلوار سے دیا۔ اس قلعے کا رئیس اعظم مرحب جو تھا وہ خود بڑے تنتنا کے ساتھ نکلا، سر پر یمنا زرد رنگ کا ڈھاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود جو تھا وہ پہنے ہوئے، ایک شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے وہ آگے بڑھا، اور وہ یہ شعر تھا: قد علمت خیبر انی
مرحب شاک الصلاحی بطل مجرب، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیثی غابات کریہ المنظرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کا تڑاکے فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر جو ہے وہ گھر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر اور عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی اور آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد کو 40 آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جنگ جو تھی وہ جاری تھی کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا اور حضرت صادق الوعد کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ بے شک حضرت مولا کائنات اللہ اس کے رسول کے محبوب بھی ہیں اور محب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا۔ اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے اور اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قموس 20 دن کے محاصرے اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا اور ان معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جو ہے وہ جام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دیں، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیبر بھیج دیتے، وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ اور فتح کے بعد جو ہے وہ چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن اور امان آپ نے عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے جو ہے وہ نوازا، مگر اس بد باطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن
ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم سیر کھا لیا، پیٹ بھر کر کھا لیا، اور زہر کے اثر سے ان کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالو میں جو ہے وہ تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برا کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کی قصاص میں زینب جو تھی اس کو قتل کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آئے، حضور نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والوں کے لقب سے لقب آپ ان کو عطا فرمایا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے، اور باوجود یہ کہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہیں ہو سکے مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے جو ہے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معلم کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر غور کرنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔